خدمت پر ایک بات یاد آئی چودھری صاحبہ، ہمارے علاقے میں ایک عالم تھے، بہت پرانی بات ہے، جب یہ غربت کا زمانہ تھا، فقر و فاقے کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا اللہ کی رضا کے لیے۔ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، عابد بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کی جماعت کہ عالم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، عامل ہونا کوئی بڑی بات نہیں، عابد ہونا کوئی بڑی بات نہیں، عارف ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ یہ شیطان ابلیس عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، پھر کیوں لعنتی بنا؟ عالم اس درجے کا تھا کہ ملائکہ کا استاد تھا، عامل اور عابد اس درجے کا تھا کہ زمین کا کوئی چپا اس ظالم نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا، اور عارف اس درجے کا تھا۔ عارف کے معنی جاننے والا، رب کو جاننے والا، رب کی معرفت رکھنے والا، اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ عارف اس درجے کا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، عالم جانتا تھا، عارف تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، فوراً کہنے لگا قال رب فانذرنی، رب اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، فانذرنی، ذرا مجھے مہلت تو دینا، رب بھی تو رب ہے نا۔ فرمایا قال فانک من المنذرین، جا ہم نے مہلت بھی دے دی، مہلت بھی مل گئی۔ فرمایا کس چیز کی کمی تھی کہ وہ لعنتی بنا؟ فرمایا عالم تو تھا، عامل تو تھا، عابد تو تھا، عارف تو تھا، لیکن عاشق اور صادق اور عاجز نہیں تھا۔ اللہ ہمیں عاشق، صادق اور عاجز بھی بنائے، عجز اور انکساری بھی عطا فرمائے۔ تو وہ عالم تھے، عابد تھے، عارف تھے، صادق تھے، عاشق تھے، عاجز تھے، عشق اور عجز بھی تھا۔ مدرسہ کھولا اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، استاد جی میرا ابا فوت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں مدرسے میں قرآن یاد کرو۔ استاد جی میرے ابا کو شوق تھا، ذوق تھا، نیت تھی، ارادہ تھا، آپ مجھے داخلہ دیں۔ استاد صاحب نے یوں سر ہلایا، یوں، نہ بیٹا میرے پاس گنجائش نہیں، جتنے طالب علم رکھنے تھے میں نے رکھ لیے، مزید گنجائش نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ ہاں مسبب الاسباب تو رب ہے نا، آپ تو رب ہے، لیکن اسباب بھی اللہ نے انسان کو اس کا معلق بنایا۔ اسباب بھی بناؤ لیکن اسباب پر یقین نہیں، یقین مسبب الاسباب پر رکھو۔ مسبب الاسباب پر یقین ہوگا پھر اسباب کام آئیں گے۔ سبب موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں لیکن نہیں چلتی، کیوں؟ مسبب الاسباب نہیں چلنے دیتا۔ سبب موجود ہے آگ کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلایا، مسبب الاسباب نہیں چلنے دے رہا۔ دریا سبب موجود ہے غرق کرنے کا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، فرعون کو غرق بتا دیا۔ مسبب الاسباب میں ہوں، یقین مجھ پر رکھو، اسباب پر نہیں۔ لیکن ہم مکلف ہیں اسباب کے، ہمارا دین ہمیں مکلف بناتا ہے، یقین نہیں، یقین رب پر۔ تو استاد جی نے یوں سر ہلایا، بیٹا گنجائش نہیں، میں کہاں سے آپ کو داخلہ دوں، کیسے دوں؟ تو وہ بچہ رونے لگا۔ اتنے میں ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے استاد جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور استاد کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے لگا استاد جی یہ کیوں رو رہا؟
فرمایا بیٹا یہ داخلہ لینے کے لیے آیا ہے لیکن میرے پاس مدرسہ میں گنجائش نہیں، غربت کا زمانہ ہے، کہاں سے کھائے پیے گا؟ میں نے کہا میں داخلہ نہیں دے سکتا، جتنی گنجائش تھی وہ طلباء میں نے رکھ لی۔ اس شخص کو ترس آیا، کہنے لگا استاد جی ایسا کرتے ہیں اس بچے کو داخلہ دے دو، اس کا 2 وقت کا کھانا میں پہنچاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میرے گھر سے گھڑا اٹھا کر نہر سے پانی بھر کر یہ میرے دروازے پر پہنچائے گا۔ نہر 3 میل دور تھی۔ استاد جی نے جو ہی یہ بات سنی فرمانے لگے اچھا بھائی یہ پانی ضرور بھرے گا لیکن میری شرط بھی سن، تو اپنا پانی والا گھڑا دروازے کے باہر رکھ دیا کر، رات کے کسی حصہ میں یہ بچہ آئے گا، ہاتھ سے گھڑا لے کر دروازے سے گھڑا اٹھا کر نہر سے پانی بھر کر تیرے دروازے پر رکھ کے جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ اس شاگرد سے فرمایا کہ بیٹا الحمدللہ اللہ نے تیری دعا کو سن لیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، قرآن یاد کرو، رہا مسئلہ پانی کا وہ اللہ انتظام فرما دیں گے، تو پانی بھرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ وہ استاد جی خود وہ استاد جی خود وہ شیخ الحدیث، خود وہ شیخ التفسیر، شیخ القرآن، وہ عالم قرآن، حامل قرآن، آدھی رات کو اٹھتے بڑھاپے کے عالم میں اس کے دروازے پر پہنچتے، گھڑا اٹھاتے اپنے کندھے پر اور فرماتے اللہ وہ طالب علم تو قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، میں اسی کی خاطر یہ گھڑا اٹھا کے جا رہا ہوں، اس بچے کو حافظ قرآن بنا۔ گھڑا اٹھا کر 3 میل دور جا کر پانی سے بھر کر اس کے دروازے پر رکھتے، نبی کی وہ سنت ادا کرتے۔ جب وہ بوڑھیا گنگ ڈالا کرتی تھی، بیمار ہوئی تو میرے نبی بھی تو اس کے دروازے سے گڑا اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے گھر میں پانی پہنچا رہے تھے۔ 6 مہینے اس شیخ الحدیث نے پانی کا گھڑا پہنچایا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ پانی کا گھڑا رکھ رہے تھے کہ صاحب مکان، مالک مکان نے دیکھ لیا، فوراً پکڑا استاد جی، استاد جی آپ پانی بھر کر لے کر آ رہے ہیں۔ استاد جی خاموش، استاد جی پانی آپ بھرا کرتے ہیں؟ رو پڑے استاد جی، فرمانے لگے بیٹا آج وہ بچہ بیمار تھا۔ اس نے کہا استاد جی یہ شرط ختم کرتا ہوں، آج کے بعد یہ شرط نہیں ہوگی، پانی نہیں بھرے گا بچہ، 2 وقت کا کھانا پہ پہنچا دوں گا۔ استاد جی رو پڑے، فرمایا بیٹا نہ محروم نہ کر، محروم نہ کر۔ وہ شخص کہتا ہے استاد جی کس چیز سے تمہیں محروم کر رہا ہوں؟ فرمایا بیٹا بات سن، راز کی بات ہے تجھے بتا دیتا ہوں، میں جب تمہارے گھر کے دروازے پہ یہ پانی کا گھڑا بھر کر رکھ کر جاتا ہوں، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہوں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس رات سے لے کر آج کی رات تک کوئی رات خطا نہیں جو محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو۔ تو شخص رو پڑا، فرمایا بیٹا اس بچے کی وجہ سے میرے دل میں شوق تھا کب محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، آج اس بچے کی وجہ سے اللہ نے محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب کرا دی۔ طلباء فرمایا کرتے تھے جب وہ پڑھنے کے لیے آتا استاد کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ بعض طلباء نے پوچھا حضرت وہ چھوٹا بچہ ہے تو اتنا فرما دیتے تھے یتیم ہے یتیم ہے۔ اللہ مسلمانوں یہ عظمت ہے